سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ انٹرنیٹ کا اور سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں تو معلومات حاصل کرنے کے لیے کریں۔ کسی ایسی ویب سائٹ پر نہ جائیں جہاں ہمارے دین کے لیے اور ہمارے ایمان کے لیے، ہماری صحت کے لیے اور ہمارے وقت کے لیے خطرہ ہو۔ اور سب سے پہلی بات جو میں کہوں گا وہ یہ کہ اگر آپ کا کسی سے حرام تعلق ہے تو فوراً ہی اس حرام تعلق کو ختم کر دیں۔ ابھی اسی وقت اپنے دل میں یہ نیت کریں کہ میرے جس سے تعلقات تھے میں اس سے اپنے تعلقات کو ختم کرتا ہوں یا ختم کرتی ہوں۔ اور یقین کیجئے کہ آپ کا کسی سے حرام تعلق کو ختم کر دینا عبادت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ کہ مومن مردوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ اور آپ مومن عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ تو اگر آپ کے کسی سے تعلقات ہیں تو آپ فوراً ابھی اسی وقت دل میں یہ نیت کریں اور یہ عزم کریں کہ آپ نے اس سے اپنے تعلقات ختم کر دیا اور آپ ابھی کے بعد سے اس سے اپنا تعلق نہیں رکھیں گے۔ جی ہاں، عزم کر لیجئے کہ اب سے کسی غیر محرم کو نہیں دیکھنا ہے، اور جب آپ کسی غیر محرم کو نہیں دیکھ رہے ہیں اور اسے دیکھنے سے اپنی نگاہوں کی حفاظت کر رہے ہیں تو گویا کہ آپ صبر کر رہے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ قیامت کے دن صبر کرنے والوں کو کیا کہا جائے گا؟ جی ہاں، انہیں بلایا جائے گا اور کہا جائے گا انی جزیتہم اليوم بما صبروا انہم هم الفائزون کہ آج میں نے صبر کرنے والوں کو ان کا بدلہ یہ دیا کہ وہ کامیاب ہیں۔ تو کیا آپ کو یہ پسند نہیں کہ آپ کو قیامت کی گہمہ گہمی اور حشر کے عالم میں بلایا جائے اور کہہ دیا جائے کہ جاؤ تم اپنے صبر کے بدلے کامیاب ہو گئے؟ کیا آپ کامیاب نہیں ہونا چاہتے ہیں؟ ہم میں سے کون ہے جو قیامت کے دن کی کامیابی کو پسند نہ کرتا ہو؟ جب ہم اور آپ قیامت کے دن کامیاب ہونے کو پسند کرتے ہیں اور ضرور پسند کرتے ہیں تو پھر کیوں نہ ہم غیر محرم کو دیکھنے سے صبر کر لیں۔ اگر آپ نے اپنا حرام تعلق صرف اس لیے توڑ لیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا ہے اور اپنی خواہشات کی پیروی کرنے سے آپ رک گئے اور اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے آپ ڈر گئے، تو پھر یقین کیجئے کہ آپ کا ٹھکانہ جنت کے سوا کچھ بھی نہیں، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ کہ جو آدمی اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اور اس نے اپنی خواہشات کی پیروی نہ کی تو پھر اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ اور تو اور اگر آپ اپنی آنکھوں کو حرام چیزوں کے دیکھنے سے روک رہے ہیں تو پھر یہ آنکھیں جہنم میں نہیں جائیں گی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے ثلاثة لا ترى أعينهم النار عين حرست في سبيل الله وعين بكت من خشية الله وعين كفت عن محارم الله کہ تین لوگوں کی آنکھیں جہنم کو نہیں دیکھیں گی، وہ آنکھ جس نے اللہ کے راستے میں جاگ کر حدود کی سرحدوں کی حفاظت کی ہو، اور وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے اور اللہ کی خشیت سے روئی ہو، اور وہ آنکھ جو اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو دیکھنے سے رک گئی ہو۔ تو کیا ہم اور آپ اپنی آنکھوں کو ایسی نہ بنائیں کہ اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو دیکھنے سے ہماری آنکھیں رک جائیں؟ اور اس کے علاوہ اگر ہم اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو دیکھنے سے رکیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بہتر بدلہ عطا فرمائیں گے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا إِنَّكَ لَن تَدَعَ شَيْئًا لِلَّهِ إِلَّا بَدَّلَكَ اللَّهُ بِهِ مَا هُوَ خَيْرٌ لَكَ کہ اگر تم کسی چیز کو اللہ کے لیے چھوڑو گے تو اللہ تعالیٰ بدلے میں تمہیں اس سے بہتر چیز عطا فرمائیں گے۔ جی ہاں، اگر آپ بد نظری سے بچتے ہیں اور آپ غیر شادی شدہ ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ بدلے میں آپ کو بہتر جوڑا عطا فرمائے گا، اور اگر آپ شادی شدہ ہیں اور آپ بد نظری سے بچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں آپ کی زندگی میں محبت اور مٹھاس بھر دے گا، اور نظر کی حفاظت میں آپ کو وہ لذت عطا کرے گا جو بد نظری میں اور بد نگاہی میں نہیں مل سکتی۔ تو آئیے عہد کرتے ہیں کہ ہم عام زندگی میں ہوں یا انٹرنیٹ کی دنیا میں ہوں، ہمیشہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں گے۔ اور اب آخری بات کہ اگر موبائل اور انٹرنیٹ کے چکر میں ہم سے کوئی گناہ ہو چکا ہے تو پھر شیطان کہیں ہمارے دل میں یہ وسوسہ نہ ڈال دے کہ اب تو گناہ ہو چکا ہے، اب توبے کا کوئی فائدہ نہیں، جب گناہ ہو چکا ہے تو اور گناہ کرتے چلے جاؤ۔ نہیں میرے بھائی، اگر آپ زمین و آسمان بھر کر بھی اللہ کے پاس گناہ لے کر جائیں گے لیکن آپ شرمندہ ہوں گے کہ اللہ ہم نے غفلت اور کوتاہی میں اور لا علمی میں گناہ کر لیا ہے، آپ ہمیں معاف کر دیں،
تو وہ خدا بہت بڑا غفور الرحیم ہے، وہ ضرور معاف کر دے گا۔ تو اگر ہم سے اور آپ سے کوئی گناہ ہو چکا ہے انٹرنیٹ پر، موبائل پر یا عام زندگی میں، تو پھر ابھی ہی توبہ کریں، اسی وقت توبہ کریں۔ آئیں ہم بھی توبہ کریں اور آپ بھی توبہ کیجیے۔ اور اگر شیطان آپ سے کہتا ہے کہ ابھی جوانی ہے، گناہ کرتے چلے جاؤ، جب بڑھاپا آئے گا تو توبہ کر لیں گے، تو شیطان سے پوچھیے گا کہ کیا تم اس بات کی گارنٹی دیتے ہو کہ میں بڑھاپے کو ضرور پاؤں گا؟ میرے بھائی، ابھی ہمارے اور آپ کے 1 گھنٹے اور آدھے گھنٹے کا بھی کوئی بھروسہ نہیں کہ ہم اگلے پل میں ضرور اس دنیا میں موجود ہوں گے۔ تو پھر ہم دیر کیوں کریں؟ ابھی اسی وقت توبہ کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں، اور اس توبہ کرنے کے بعد اگر دوبارہ ہم سے وہی گناہ ہو جائے تو پھر توبہ کریں، اور ایک دن میں اگر 70 بار بھی گناہ ہوگا اور 70 بار بھی ہم توبہ کریں گے تو اللہ تعالی ہماری توبہ کو ہر بار قبول کرے گا۔ اور آخر میں آپ کو پھر سے دھیان دلا دوں کہ بدنگاہی، اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو دیکھنا حرام ہے، اور یہ آنکھوں کا زنا ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آنکھیں زنا کرتی ہیں اور آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے۔ تو آئیے ہم اور آپ عزم کرتے ہیں، عہد کرتے ہیں کہ بد نظری سے بچیں گے، بری چیزوں کو، غیر محرم لڑکیوں کو اور ان کی تصویروں کو دیکھنے سے اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں اور اسے اپنے دوست و احباب میں شیئر کریں، اور تازہ فکر سے جڑے رہنے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور نئی ویڈیو سب سے پہلے پانے کے لیے گھنٹی کا بٹن دبائیں۔